حملہ کرنے والے یہ صاف ظاہر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ وہ صہیونی بن چکے ہیں۔ یہ ملک ہمیشہ دعویٰ کرتا تھا اور اس ملک کے اصولوں میں یہ تھا کہ یہ کمزوروں کا، مظلوموں کا ساتھ دے گا، اور آپ نے اسی لیے تاریخ میں دیکھا ہوگا، چاہے وہ بی جے پی ہی کیوں نہ ہو، اٹل بہاری واجپئی جیسی شخصیت بھی فلسطین کے حق میں بولی تھی، اور وہ بھی تب جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور اس ملک کا آفیشیل سٹینڈ بھی فلسطین کے حق میں تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی اور بی جے پی کی رائٹ ونگ مینٹیلٹی اس ملک کو صہیونی ملک بنانا چاہتی ہے۔ اگر فلسطین جے کہا بھی گیا تو کون سی غلط بات کہے گی؟ مظلوم ہے، اپریسڈ ہے، ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوتی ہے، ملک ہندوستان کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے، اسی سٹینڈ کو اس جگہ پہ جے فلسطین کہہ کے بتایا گیا۔ اگر کسی کو برداشت نہیں ہوا ہے تو وہ رائٹ ونگ ہے، اور وہ دکھاتے ہیں کہ وہ وہی رائٹ ونگ ہے جو نیتن یاہو کی رائٹ ونگ ہے، صہیونی رائٹ ونگ ہے، تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپس میں یہ نظریاتی دوست ہے، نظریاتی بھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں یہ نظریہ جو اقلیت میں ہے، اکثریت میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ گناہ ہے، میں ابھی خود بھی کہتا ہوں فلسطین زندہ باد، فلسطین کی عوام زندہ باد، ان کی مظلومیت کے لیے ہم سبھی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ گناہ ہم بار بار دہرائیں گے۔ جو کچھ ہوا تھا آپ نے اس کو لنچنگ بتایا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل لنچنگ تھی۔ ایک پوری قوم کے ساتھ لنچنگ ہوئی۔ آئین نے آپ کو 370 کے ذریعے حق دیا تھا، آئینی پوزیشن دی تھی، اور جو جموں کشمیر کے عوام نے، لوگ نے، ریاست نے اس ملک کے ساتھ الحاق کرتے وقت حاصل کی تھی، کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹکلی حاصل۔ اس وقت ملک میں ووکیبلری چینج ہونی چاہیے۔ 2014 سے پہلے یہاں پہ شاید مائنورٹیز ہوا کرتی تھی، 2014 کے بعد یہاں پہ مائنورٹیز نہیں ہے بلکہ آپریسڈ سرزمین۔ ہر ایک مائنورٹی اپنی حیثیت کھو چکی ہے، ان کو آپریس کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو۔ آپ ان 10 سال میں دیکھیں ہر جگہ ہی آپریس ہو گیا۔ اگر آپریسڈ ہے تو مجھے ایک امید ملتی ہے، مستضعف جب ہوتے، آپریس جب ہوتے، ان کے ساتھ خدا اتارنا ہوتا ہے، اس سے بڑی طاقت کی آپ کو کہیں تو ضرورت نہیں۔ تو اس سے بہتر پوزیشن آپ کی نہیں ہو سکتی مائنورٹیز۔ مائنورٹی ہونا ایک وہ کوزی پوزیشن ہے، ایک آرام دہ پوزیشن ہے، کوئی بہتر پوزیشن نہیں۔ آپریس ہونا میری نظر میں بہترین پوزیشن ہے، کیونکہ اللہ خدا تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے، ایک آپریس کی مدد کے لیے۔ تو بس آپ کوشش کریں، کوشش یہ کریں کہ مستضعفین کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب بھی آپ مستضعفین کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، خدا تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود تیار کریں۔ تو جب ہم مستضعفین کی بات کرتے ہیں، جیسے خدا تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ میری مدد کرو، حالانکہ خدا تعالیٰ خالق کل ہے، شے کا خالق ہے، قوت کا خالق ہے، انہیں ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب ہے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ خدا کی مدد کرو گے، خدا آپ کی مدد کرے، خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے۔ پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ خدا تعالیٰ جب ان مستضعفین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے لیے مدد، خدا تعالیٰ کے لیے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے لیے مدد، میرے لیے کھڑے ہوئے میں تمہاری مدد کروں گا۔ بس چاہے وہ دلت ہو، جس کو دلت ہونے کی وجہ سے آپریس کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، جس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے زیادتی، چاہے وہ بلڈوزر کی شکل میں ہو، چاہے وہ جیلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ لنچنگ کی شکل میں ہو، ہم سبھی کو اس دلت کے لیے بھی، اس آدیواسی کے لیے بھی، اس سکھ کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، اور اس مسلمان کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اور وہ کھڑے ہونے کی جگہ یہ اے سی میں نہیں ہے، سڑکوں پہ، وہ کمروں میں نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہم کشمیر میں ذاتی طور پہ اس طرف میری توجہ گئی تھی، ہاتھرس میں ساری اپوزیشن چلی گئی اور جانا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بلڈوزر دلی میں مسجدوں پہ چلا،
وہ اب اپوزیشن دلی کے اور مسجد کے آس پاس کہیں دکھی نہیں, وہ لیڈرشپ کہیں دکھی نہیں. تو اگر ہم ایک طبقے کی حمایت کے لیے جا سکتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں دوسری طبقے کی حمایت کے لیے اسی طرح سے سڑکوں پہ کھڑا ہونا. مسلمان کو دلت کے لیے کھڑا ہونا ہے, دلت کو مسلمان کے لیے, ہندو کو مسلمان کے لیے کھڑا ہونا, مسلمان کو ہندو کے لیے کھڑا, عیسائی کو سکھ کو, مسلمان کو دلت کو, ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا. اور میں پھر سے دوہراؤں گا, کھڑا ہونا مائک کے سامنے, اے سی کانفرنس ہال میں, پارلیمنٹ میں کھڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. اس سے شاید آپ ابتدا کریں اور وہ اختتام نہیں ہے. آپ اس سڑکوں پہ کھڑا ہونا ہے, اور اس مسجد کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے, اور اس گھر کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے, اور اس دلت کے گھر پہ جا کے کھڑا ہونا ہے جس کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ لنچنگ ہو, بلڈوزر ہو, ہمیں اس سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے. میں آپ میں یہ گزارش کروں گا, شاید یہاں پہ انفرادی کو نیچنگ ہوتی ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے, ہم سبھی کو اس کے لیے کھڑا ہونا, اس کے خلاف کھڑا ہونا. افسوس یہ کہ اس ملک میں یہ ملک اقوام کا ملک, کسی ایک قوم کا ملک نہیں ہے, یہ اقوام کا اتحاد ہے. جنوب سے لے کے شمال تک آپ دیکھیں مختلف قسم کے اقوام ہیں, یہ ہماری خوبی ہے, ہمارے رنگ الگ الگ ہیں, ہماری زبانیں الگ الگ ہیں, ہماری قومیں الگ ہیں, جو ایک ملک بناتا ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں, بھارت کہتے ہیں, انڈیا کہتے ہیں. ان اقوام میں ایک, اگر آپ دیکھیں گھروں پہ نیچنگ ہو, بلڈوزر چلایا جائے, ہمیں اس کو زیادتی کا احساس ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. ایک قوم کے ساتھ نیچنگ کی گئی, ایک قوم پہ بلڈوزر چلایا گیا, کشمیر کی پوری قوم پہ بلڈوزر, انسٹیٹیوشنل بلڈوزر چلایا گیا, پورا ہندوستان کا لنچنگ کی گئی اس قوم کی. میں نہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں, نہ ہندو کی بات کر رہا ہوں, میں کشمیری پنڈت کی بات کر رہا ہوں, کشمیری مسلمان کی بات کر رہا ہوں, بودھ کی بات کر رہا ہوں, سکھ کی بات کر رہا ہوں, ڈوگری, گجر, ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. ہم سے ہمارا آئینی حق چھینا گیا, بلڈوز کیا گیا غیر پوری طریقے سے, اور اس طریقے سے کہ ہمارے لوگ سے کہا جاتا تھا 8-9 مہینے تک عام لوگ قید ہوئے تھے, مواصلات نہیں تھی, ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھا, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, میڈیا اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہا تھا, ہر گھر کے سامنے آرمی کھڑی تھی, پولیس کھڑی تھی, سیکورٹی فورسز کھڑے تھے. ہم سے ہمارا حق چھینا گیا, آئینی حق چھینا گیا, غیر جمہوری طریقے سے چھینا گیا, اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا, تقسیم کیا گیا, ایک لنچنگ ہوئی, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی لنچنگ ہوئی, بلڈوزنگ ہوئی, بلڈوز کیا گیا. آواز نہیں, ہم سب خاموش. ہمیں لگا کہ شاید کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مگر حالات اور تاریخ گواہ ہے کہ 2019 کے بعد جو آزمائش کشمیر میں کی گئی, جو بلڈوزر کشمیر میں چلایا گیا, وہ بلڈوزر پھر یو پی کی گلی میں چلا, وہ مدھیہ پردیش میں چلا, راجستھان میں بھی چلا, دلی میں بھی چلا. تو ہم جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے, یہ کانفرنسز, یہ آپ ادارے بنائے, اس چیز کا حل نہیں. ہاں ابتدا ہے, مگر آپ حل کے لیے کوشش کریں. حل کے لیے آپ کو سڑکوں پہ آنا ہے, انسٹیٹیوشن میں جانا ہے, ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ اس صرف میں ضرور کام کرے گا. میں پھر سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یقین دلانا چاہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے آیا ہوں. اگر پارلیمنٹ میں کام کرنا ہے, جتنے بھی سال کام کرنے کا موقع ملے, مستضعفین کے لیے بات کروں, پریس کے لیے بات کروں, انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے ہمیشہ پوچھا رہوں گا. آپ سبھی کا شکریہ, السلام علیکم.